السلام علیکم بچوں، سائنس ٹیک اسکوائر میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ویلکم ٹو مائی چینل سائنس ٹیک اسکوائر۔ بچوں، آج ہم جماعت نہم کے سائنس اول کے پہلے سبق حرکت کے قوانین لاز آف موشن میں موجود قوت کی مساوات یا ضابطہ کیسے اخذ کرتے ہیں یہ ہم سمجھنے والے ہیں۔ فارمولا اور ایکویشن آف فورس۔ اس کے لیے بچوں ہمیں سب سے پہلے فرض کرنا ہوگا کہ ایک جسم جس کی کمیت m ہے اور جس کی ابتدائی رفتار u ہے، جس سے وہ حرکت کر رہا ہے، اس پر F قوت لگانے پر t وقت میں اس کی رفتار v ہو جاتی ہے۔ یہاں پر سمجھنے والی یہ بات ہے کہ ایک جسم لیے ہم نے جس کی کمیت m ہے اور جو u رفتار سے حرکت کر رہا ہے، جب ہم اس کی رفتار کی سمت میں اس پر F قوت لگائیں گے تو t وقت کے بعد اس کی رفتار کیا ہو جائے گی؟ v ہو جائے گی۔ اس لیے اس جسم کی ابتدائی معیار حرکت t1 برابر m ضرب u ہو جائے گی۔ t وقت کے بعد اس جسم کی آخری معیار حرکت یا انتہائی معیار حرکت p2 برابر m ضرب v ہو جائے گی۔ معیار حرکت کی تبدیلی کی شرح برابر معیار حرکت کی تبدیلی بٹے وقت کی شرح، مطلب بٹے وقت کے ساتھ تبدیلی۔ تو اب معیار حرکت کی تبدیلی ہم کیسے لکھیں گے؟ آخری معیار حرکت یا انتہائی معیار حرکت نفی ابتدائی معیار حرکت، یہ ہو گئی معیار حرکت کی تبدیلی، اور بٹے ٹی وقت۔ تو معیار حرکت کی تبدیلی کی شرح کیا ہوگی؟ p2 مائنس p1 اپون ٹی۔ اب یہاں پر ہمارے پاس p1 اور p2 کی قیمتیں ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ p1 اور p2 کی قیمتیں رکھیں گے۔ قیمتیں رکھنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ معیار حرکت کی تبدیلی کی شرح برابر m ضرب v نفی m ضرب u بٹے t۔ اب یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ m کو مشترک نکالیں گے۔ جب ہم m کو مشترک نکالتے ہیں تو ہم کو مساوات کیا ملتی ہے؟ معیار حرکت کی تبدیلی کی شرح برابر m بریکٹ میں v نفی u بٹے t کیا ملتی ہے؟ m بریکٹ میں v نفی u بٹے t، یعنی انتہائی رفتار نفی ابتدائی رفتار بٹے t۔ تو یہ m کے ساتھ ضرب میں۔ اب یہاں پر v نفی u بٹے t جو ہے وہ کس کے برابر ہے؟ a کے برابر ہے۔ اب a کیا ہے؟ یہاں پر اسرا ہے، اور اسرا کی تعریف کیا ہے؟ رفتار کی تبدیلی کی شرح۔ رفتار کی تبدیلی کی شرح، تو v انتہائی رفتار ہے، u ابتدائی رفتار ہے، اور t کیا ہے؟ وقت ہے۔ تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا کہتے ہیں۔ اس لیے اب یہ ہم v نفی u بٹے t برابر a ہے، اس قیمت کو ہم کیا کریں گے؟ ہم پہلی والی مساوات میں رکھیں گے۔ تو معیار حرکت کی شرح جو تھی یا معیار حرکت کی تبدیلی کی جو شرح ہے وہ کس کے برابر ہو جائے گی؟ ایم اے کے برابر ہو جائے گی۔ کس کے برابر ہو جائے گی؟ ایم اے کے۔ تو ہم نے ایم پہلے سے تھا اور وی نفی یو بٹے ٹی کی جگہ پہ ہم نے کیا رکھ دیے؟ اے رکھ دیے۔ اب نیوٹن کے دوسرے قانون حرکت کے مطابق کیا ہے؟ نیوٹن کا دوسرا قانون حرکت کیا ہے؟ معیار حرکت کی تبدیلی کی شرح عمل کرنے والی قوت کے راست تناسب میں ہوتی ہے، اور اس لیے ہم اس کو کیسے لکھیں گے کہ معیار حرکت کی تبدیلی کی شرح تناسب کی علامت اور عمل کرنے والی قوت۔ اب عمل کرنے والی قوت کیا ہے؟ کیپٹل ایف لکھ دی ہم نے، راست تناسب کی علامت لکھ دی ہے، اور معیار حرکت کی تبدیلی کی شرح تو ایم اے۔ اب یہاں پر جو ہمارے پاس معیار حرکت کی تبدیلی کی شرح ایم اے آئی تھی، تو اب ہم نے یہاں پہ کیا کیے؟ ایم اے راست تناسب اور ایف عمل کرنے والی قوت۔ اب یہاں پر راست تناسب کی علامت کو برابر کی علامت میں تبدیل کرنے کے لیے ہم مستقل استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم نے کے مستقل استعمال کیے، تو کیا ہو گیا؟ ایم اے برابر کے ضرب ایف۔ کے یہاں پہ کیا ہے؟ مستقل ہے۔ اب اس کی قیمت رکھیں گے 1، تو ہم کو کیا مل جائے گا؟ ایم اے برابر ایف یا ایف برابر ایم اے، ایف برابر ایم اے، اور یہی قوت کی مساوت ہے، قوت کی کا ضابطہ ہے۔ تو ایف برابر ایم ضرب اے۔
तो किसी भी जिस्म की कमियत और उसमें पैदा होने वाली इसरा का हासिल ज़रब उस जिस्म पर लगाई गई कुव्वत कहलाती है। फिर से सुन लो, किसी भी जिस्म की कमियत और उसमें पैदा होने वाली इसरा के हासिल ज़रब को उस जिस्म पर लगाई गई कुव्वत कहते हैं। अब हम कुव्वत की इकाई देखेंगे। अब कुव्वत की इकाई एमकेस निज़ाम में कुव्वत की इकाई क्या है? न्यूटन है। कौन से निज़ाम में? एमकेस निज़ाम में कुव्वत की इकाई न्यूटन है। और सीजीएस निज़ाम में कुव्वत की इकाई डायन है। क्या है? डायन। तो सीजीएस निज़ाम में कुव्वत की इकाई डायन है, एमकेस निज़ाम में कुव्वत की इकाई न्यूटन है। अब एक न्यूटन की तारीफ हम समझेंगे। 1 किलोग्राम कमियत वाले जिस्म में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसरा पैदा करने वाली कुव्वत को 1 न्यूटन कहते हैं। इसका मतलब क्या कि अगर आपको 1 किलोग्राम कमियत वाला जिस्म दिया गया है और उसमें आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसरा पैदा करना है, तो आप जो कुव्वत लगाओगे उसको क्या कहेंगे? हम 1 न्यूटन कुव्वत कहेंगे। उसी तरीके से 1 ग्राम कमियत वाले जिस्म में अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसरा पैदा करना हो तो उस पर जो कुव्वत लगाई जाती है उसे 1 डायन कुव्वत कहते हैं। तो इस तरीके से कुव्वत की इकाई एमकेस निज़ाम में और सीजीएस निज़ाम में। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए किस तरीके से कुव्वत की मसावत अख़ज़ करते हैं, मालूम करते हैं और कुव्वत की इकाइयाँ क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ यहाँ पर मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।